عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حظ النعل بالنعل وإن كان منهم أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وعن معاوية رضي الله عنه 72 في النار واحدة في الجنة وهي الجماعة وقال سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت پر وہ دور آنے والا ہے، وہ حالات آنے والے ہیں جو بنی اسرائیل پر آئے. جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے، دونوں جوتیاں ملا کے دیکھو. اگر بنی اسرائیل میں کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا تو میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے. بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، بڑھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ہو گئی. اب کلہم فی النار، یہ سب جہنم میں جانے والے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے. تو صحابہ کرام پوچھا لکھ لو کون سا جماعت ہے، کون سا فرقہ ہے؟ تو اس کی نشاندہی بالکل کلیئر کٹ آپ نے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ تو کل روایت پیش کی تھی. پھر اسی حدیث کے نیچے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ بات آتی ہے ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 72 فی النار، 72 جو فرقے ہیں سب جہنم میں جائیں گے الا ملتن واحدہ، ایک وہی الجماعت، وہی لفظ استعمال کیا جماعت کا. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سیخرجو من امتی اقوام، میری امت کے اندر ایسے لوگ، ایسی فرقے، ایسی جماعتیں پیدا ہوں گے تتجارى بهم تلك الاهواء، صرف خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں گے. تو اب بریکٹ میں تتجارى بهم الاهواء تو کیا لکھے؟ بدعتوں پر چلنے والے ہوں گے. تمام شعر نہیں لکھا ہے، میں اس لفظ میں کیا بڑھا سکتا ہوں. بدعتوں پر چلنے والے ہوں گے وہ لوگ. پھر کیا لکھے؟ کما یتجارى الکلب لصاحبی، جس طرح سے ہڑک یعنی کتا کاٹتے ہیں نا، دیوانہ کتا کاٹنے کے بعد، اس کو انگلش میں ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں. دیوانہ کتا کاٹنے کے بعد جو بیماری ہوتی ہے اس کو ہڑک کہتے ہیں. وہ کتا کسی انسان کاٹے گا تو اس کو وہ بیماری آ جائے گی، وہ کسی انسان جا کر کاٹا تو اس کو بیماری آ جائے گی. تو بہت احتیاط کی جاتی، معلوم ہے نہیں، ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں اس کو. تو ایسا آدمی پانی سے بھاگتا ہے، پیاس سے مر جاتا ہے، پانی پی سکتا نہیں. جس طرح کما یتجارى الکلب لصاحبی، جس طرح سے ہڑک جو ہے وہ اس کے جس کو بیماری لگی ہوئی ہے اس کے ہر رگ اور ریشے میں چلی جاتی. لا يبقى من عرق ولا مفصل، کوئی رگ ریشہ اس کا بدعت سے خالی نہیں ہوتا، الا دخل، مر گھس جاتا ہے. تو یہ سارے فرقے جو ہے بدعت کو دیکھیں، عقائد کی بدعت ہے، اعمال کی بدعت ہے، اخلاق کی بدعت ہے، سب نہیں کیا کوئی ایک بدعت ہے. ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے کا صحابہ کرام ماڈل نمونے کو چھوڑنے کے بعد جتنے بھی نمونے سب وہی. ایک ماڈل نمونہ جو تھا اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا، اس کو چھوڑنے کے بعد جتنے بھی ہیں سب بدعت ہی. تو شاعر نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. تو پھر کلہم فی النار کی وعید آ گئی. معلوم ہے تم نے دین میں کچھ تو احکام بنانے کا اختیار کون دیا؟ ایمان کا تو کیا اللہ رسول کی باتوں کو ماننا ہے. تمہیں وہ جو بازو رکھو، تمہیں نیا احکام نکال رہے تھے. اللہ بولے صرف پسند نہیں، رسول بولے صرف پسند نہیں، تم نا تمہیں ایک نئے احکام نکال رہے نا. یا تو اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے یا تو رسول بننے کی کوشش کر رہا ہے. بہت بدعت جو ہے اتنا سخت سنگین گناہ یاد ہے، ویسے معمولی سمجھ لیا لوگوں نے. تجھے کیا اختیار ہے؟ اب 3 رکعت کو کیا کتنا بڑا 4 رکعت پڑھے کتنا اچھا ہوگا نا.
پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ. 2 رکعت زور سے پڑھ دیں تو ذرا اور ایک رکعت اچھی زور سے پڑھو صاحب. 1-2 نہیں، بے شمار بدعتیں ہیں دین کے. اتنی بدعتیں گھس گئی ہیں، قدم قدم پر بدعتیں گھس گئی ہیں. اب کیا بتایا جائے؟ علماء نے تفصیل سے لکھا ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے علماء اس میں پیچھے نہیں رہے ہیں. براہین قاطعہ ایک مولوی صاحب تھے، انوار ساتیہ کتاب لکھی، سب بدعتوں کو جائز قرار دیا. 10واں کرو، 20واں کرو، 40واں کرو، یہ کرو وہ کرو، کیا کیا کرتے ہیں اس میں. حضرت تھانی کی کتاب جو اس کی تھی اصلاح رسوم، شادی میں ایسا کرتے ہیں سب لکھے. 13 سے ایک آدمی کو یہ اچھا بابا ہم نہ معلوم سب بھول گئے تھے. دیکھو رسمہ وہ کتاب میں سب بھولے تھے ہمیں، اور سب کتاب میں رسمہ سب ملے تھے. کیا بول رہے ہو؟ دیکھیے رسم کے نہیں، یہ سنت کے خلاف. سنت جو طریقہ ہے، مسجدیں سب بدعتوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کام سنت ہے تک پوچھتے جاؤ، کرتے جاؤ تم لوگ. جو کچھ کرنا ہے، جو مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کو صاف صاف کہہ رہا ہوں میں، کل میری ذمہ داری نہ رہے. تم جو کام کرنا سنت کرو، کوئی بدعت کا کام نہ کرو. کل تم خدا کے پاس جواب دیں، ہم کو جتنا معلوم ہے ہم بول رہے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری، جو کریں گے تم جو ہے کل کو تمہارا جواب دینا پڑے گا. تم اتنے سارے لوگ، 1-2 نہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں مسجد. کوئی صاحب کا دیکھ کے ارے صاحب یہ مسجد تمہاری، ایسی مسجد میں کہیں بھی نہیں دیکھا. بول کے ہماری ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہے، گدو کیا بولا تو جگہ لیے تھے، معلوم نہیں تھا. 2 سال کے بعد بولے یہ جگہ لے، پھر بنائی کی چپ رکھی جگہ، چلو بنا دو مسجد بنا کے. عالم جاہل آدمی نہیں بلکہ عالم ہیں، بہت سارے جماعتوں میں گھوم گھام کے آگے ہیں بیچارے. بولے کہاں بھی ایسی جماعت نہیں، ایسی سنت کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی. جمعہ کی نماز تھی وہاں، جمعہ کو روز ایسا خطبہ دیتا ہوں. اور ایک آدمی بھی روز ہر نیا خطبہ کہ تمہارا جو حدیث سے قرآن جو سمجھاتا ہوں وہی بولتا ہوں. کہیں بھی نہیں صاحب سب رٹے خطبے دیتے ہیں. مولوی آ کر بولے کیا کریں صاحب، مجھے کیا کرتے لے. بالکل سنت کے مطابق تمہاری نماز ہے. مجھے بہت دل خوش ہوا کر جا کے فون کیا. میں میرے سے تعلقات نہیں تھے، ہمارے بچے سے تعلقات تھے، آئے تھے پاؤ بیچارے. میں پورا ملک پھرا ہوں، کہیں بھی نہیں بول رہے ہو کیا خیر کہاں ہے نہیں، اللہ جانے کیا معلوم. تو مسجدیں جب بدعتوں کا کھڑا بنی ہوئی تو بعض دوسرے لوگ کیا کر سکتے ہیں. لائٹنگ ہو رہی ہے، فلاح ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. علماء نے صاف لکھ دیا ہے، جو بدعتیں ہیں چن چن کے لکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. حضرت شیخ الحدیث کے جو استاد تھے مولانا خلیل صاحب سہارنپوری، براہین قاطعہ کے لکھی دلیلیں، کاٹنے والی دلیلیں، ایسی ویسی نہیں، کاٹنے والی دلیلیں، سب بدعتوں کو کاٹ کے رکھ دیا. تو ساری بدعتیں کیا کیا ہیں، رائے سنت کی کتاب لکھی ہے ہمارے علماء نے. بس تو یہ جو ایسے جو لوگ بدعتیں کیسے لگے، ان کو ہڑک لگی ایمان بدعتیں کرنے والوں کو. نزدیک آتے نہیں سنت کیا. ایک صاحب جو کتاب لکھ رہے تھے کہتے ہیں بس یہ سب بدعت. ارے وہ بدعت کا تو کیا اشرف علی تھانوی رہے اوپر بولے گی بدعت کی تو نام لیتے ہیں تو اشرف علی تھانوی کا سب بدعتیں اشرف علی تھانوی کے ساتھ اس میں چلی گئی. کہتے وہ سب چلتے رہے ہمارے پاس ہو رہا ہے. کیا کریں؟ تو مسجدوں کے اندر جو ہے بدعتیں، دوسرے باہر بدعتوں کو چھوڑو، مسجدوں کے اندر جو بدعتیں پہلے اس کو ختم کرو. نہیں بول رہا. اب اس کے بعد انشاءاللہ رمضان آنے والا. اب تو جو ہے شب معراج کے نام سے کہ رات منیر کہاں ہے؟ معراج تو اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے خود نہیں کیا، نہ صحابہ کرام کرے، ائمہ تابعین نہیں کرے. تم کو کیا ہے؟ آنے تو جانے تو ہے ہی نہیں تو کیا کرنا. شب برات اللہ کے خود تنہا گئے، قبرستان گئے، دعا کرے، پھر ٹائم تبدیل کیے تو مطلب ہوا کہ آپ جاگنا چاہتے ہیں، لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں. بدعت اہتمام کرتے ہیں آپ اس رات کا، ضرورت نہیں. بالکل اس طرح اہتمام جو ہے فتویٰ ہی ہے کہ جو ہے جو راتیں جاگنے کی وہ انفرادی جاگنا ہے، اجتماعی جاگنا نہیں ہے. اس طرح 1-2 نہیں، سب تفصیل سے سب لکھا ہوا ہے. تو بہرحال جو ہے بدعت اتنی بڑی برائی ہے کہ جو ہے وہ ایک ہڑک لگی والا بیمار، وہ دوسروں کو لگانے والا ہو. اتنے لوگ بدعت میں مبتلا کر جانے والا ہو، اتنے لوگوں کو مبتلا کرتا ہے بدعتوں کے اندر. تو جو ہے یہاں جو بات فرمائی گئی ہے تو اس کو معمولی گناہ سمجھ لیا ہم نے. تو علامہ جوزی نے وہی لکھا ہے کہ جو اس کو معمولی گناہ سمجھ کے جو فرقے بنے ہیں ان عقیدوں کے اندر بھی نکلا ہے. تھوڑا سب پیراں کرتے ہیں، تجھے کیا لگا ہے معلوم نہیں، تو بھروسہ نہیں رکھتا پیراں کے اوپر، تو رکھ کو دیکھ اس کا عقیدہ بگاڑ چھوڑ دیا وہاں سے اسے وہ کر دیا، اسے وہ کر. تو بدعت کو صرف ایک ہی نہیں، عقائد
اس کے اندر جو ہے اعمال، جو اعمال ہیں، اس کے بعد اخلاق ہیں، اس کے بعد معاشرت ہے. تو بدعت کا جو ہے کہ پہنچ ہر جگہ. یہ طریقہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کا تھا کیا؟ بولو. ہر جگہ سوال کرو اور جواب ملے گا ہم کو. یہ تھا یا نہیں تھا؟ ملے گا کہ نہیں؟ تھا. ہمارے مولانا ابرال صاحب نمر اللہ مرخو شادی میں اللہ کے کیا کرتے تھے بھائی، ایک قدم قدم پر چلتے تھے نا سنت کے مطابق. محی السنہ، صرف کھجور، سوکھے کھجور جو ہے وہ بکھیرتے تھے، اس میں مصری اور بادام لاتے تھے، وہ بھی ڈالے. اور دیکھو سنت پر عمل کرنا تو کیا تھا، صرف سوکھے کھجور جو ہے سب بکھیر دیتے تھے. نکاح کے بعد انہوں بادام مصری اور کیا کہنا تو چوکڑے دے رہے چینگم کھاتے بیٹھو. تو بہرحال جو ہے سنت پر عمل کرنا. کیا اس وقت دعوت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. مہمان آئے تھے 4-5 آدمی، نکاح کر کے لڑکی کو بھیج دیا، چلے جا ماسٹر سے، کب تیرا سامان ہم نے کچھ ہمارے لیے جتنا سوت لگا کب آ کے لے جاؤ، بس کچھ ختم ہو گیا. تو کرنے والے نے مثالیں کر کے قائم کر دی، معلوم ہے نہیں کیا زبانی بولے، زبانی بولے سب کر کے دکھایا. یہاں تھے ان کے خلیفہ عبد الرحمن صاحب، خاص خلیفہ تھے. ہم گئے تھے، ان کی نیت ہونے کے بعد گئے تھے. تو ان کے ساتھ ایسا فرمایا تھا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہو گئی تھی میت، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کیا ہم نے. بہت ہی خوشی سب کون تب کرتے ہیں، کون تب کر کو دکھا رہے ہیں تم نا، اور کیا ہونا تمہارے لیے مثالیں قائم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تم کو. تو بہرحال جو ہے بدعت اتنی بڑی برائی ہے، اس کو چلانے والوں کے لیے جو ہے کل اللہ کے رسول جو ہے حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا. سر یہ میں شاید میرے لوگ ہیں، شاید نہیں ہے تمہارے لوگ نہیں، بدعتیں ایجاد کیا. میں بھی کہوں گا سوقن دوری ہو جاؤ ان لوگوں کے لیے جو ہے میرے بعد دین میں تبدیلیں کی. تم کو کیا اختیار ہے بولو دین کے اندر کوئی چیز ایڈ کرنا ہے؟ بولو جو جیسا ہے ویسا کرو. ائمہ کے اختلافات الگ ہیں، انشاءاللہ وہ بات میں سمجھوں گا. ائمہ کے لیے دلیلیں ہیں وہاں، ائمہ کے اختلافات جو ہیں تو اب وہ دلیلیں کیوں ہیں، کیا ہیں، وہ صحابہ کرام کے الگ الگ اعمال سے وہ دلیلیں لی ہیں انہوں نے. اور جو ہے حدیث قرآن ایک دن حدیث ایک دن نہیں بولے اللہ کے رسول، کوئی پہلے کا عمل ہے، کوئی بعد کا عمل ہے، کوئی اس کا عمل ہے، کبھی تو اللہ کے کیے کر کے کر رہے ہو. تو ہمارے امام صاحب کا یہ کہ جو فائنل عمل ہے اس کو لیں گے ہم. فائنل ٹچ کیا ہوا بھائی، پہلے ایسا تھا بعد ایسا تھا، لاسٹ میں کیا بولے کیا کرے وہ لینا. یہ ہمارے امام صاحب کی جو ہے فقاہت، ان کی جو دین کی گہری سمجھ تھی. ہمیں ایسا کرتے نہ انہوں ایسا نہیں کرتے ہیں، انہوں یہ دکھاتا ہے حدیث، ہاں دکھاتے گھبرے پڑھو کو حدیث دکھاتے. قرآن ایک دن نازل ہوا کیا نہیں، حدیث ایک دن بیٹھ کو بولے کیا نہیں بولے. تو وہ پہلے زمانے کی حدیث ہے، بعد کی کیا ہوا، لاسٹ میں فائنل کیا ہوا یہ بھی دیکھنا ہے. تو ہمارے امام صاحب کی یہ تھی کہ جو ہے فائنل کیا ہوا وہ دیکھ لیں. تو بہرحال جو ہے اس حدیث کے اندر جو ہے بدعت، یہ فرقوں کے لیے بدعت کا استعمال کیا گیا. بدعتوں کی بنیاد پر فرقے بننے والے، نئے نئے عقیدے گھڑے جائیں گے، نئے اعمال گھڑے جائیں گے، نئے. اور اس سندل پہلے صرف سنتے تھے رسالہ شریف زیارت یہ فلاں وہ 15 دن کا ایک پروگرام بنا کے مسجدوں کے سے لگاتے خاص طور پر. کیا ہے عجیب لوگوں کا حال ہے. کیا اللہ کے رسول کا سیدھی سمپل ایک سوال، کیا عرس سندل کیا اللہ کے رسول کا کر سکتے تھے کہ نہیں صحابہ کرام؟ اللہ کے چاہنے والے تھے کہ نہیں؟ اور حکومتیں تھیں، حکومت کے پیمانے پر ہوتا تھا. کیا عرس ہوتا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک پھول پڑتے تھے، پڑھا رہا کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو ہے چھوٹی سی کبھی جھوٹے مزار، کبھی جو ہے وہ کیسا تھا کسے معلوم. وہ ہم دیکھ رہے ہیں اب کسی بولنا بول رہے ایک آدمی کہتے پیر عادل، کیا تھا نام رکھ دیا پیر عادل، کیا تھا کیسا تھا کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا بتایا جائے. گنبد بنایا وہ کھڑا ہے، ارے وہاں کیا ہو رہا ہے کیا معلوم، صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں ان لوگوں کا، نجات کس پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے. تو یہاں تو جو کلہم فی النار کہا جا رہا ہے، ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. ہم جہنم کی وعید نہیں سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول سنا رہے ہیں ان لوگوں کو. کیا یہ صحابہ کرام کے اللہ کے رسول کے صحابہ کے طریقے پر ہیں؟ تمہارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صحابہ کرام کرے گا، تمہارا عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کا صحابہ کرام کا تھا. ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چھوڑو، دیکھو کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور سنت الجماعت، سنت ہے نا اللہ کی طریقہ، جماعت ہے نا صحابہ کرام کی جماعت. لوگوں نے نام رکھ لیا ہے اہل سنت، پورے بدعتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھو لکھا ہے اشارے نیچے،
بہت سے لوگ جو ہے سنت الجماعت کر کو نام لگا لیے ہیں اور کام جو سب کر رہے ہیں وہ سب بدعت کے کر رہے ہیں. میں بول رہا ہوں پاکستان کے شہری ہو انہوں ڈرتے نہیں، شہری پاکستان میں بول رہے ہیں کہ سنت الجماعت ہے نا وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے طریقے پر اور صحابہ کی جماعت سے مراد کس کی جماعت؟ جو سی جماعت ہے کالی مرچ جماعت ہے، پیٹی بڑی جماعت ہے، کون سی یہ جماعت نہیں، صحابہ کرام کی جماعت. وہی ما انا علیہ اصحابی اس کا مفہوم میں اور میرے صحابہ. تو جماعت سنی جماعت تو سارے بدعت کرنے والی ہے، تمام اے ٹو زیڈ بدعت میں پھنسی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتی. سنی جماعت کہتے ہیں کیا بدعت یہی جنوں ٹنڈے ہی نو فلاں کیا ہونا بولتے کہ نا. آپ سن کر تعجب کریں گے ایک جگہ سے شادی کے لیے جو ہے وہ یہ آیا اسے وی فالو آل سنی کسٹمز کہتے لکھے انہیں فاتحہ درود لطیفہ بولنے میں ریئل ہے، فاتحہ درود صلاۃ وغیرہ سب ہم سب کرتے ہیں. ویسا ہے ہمارا گھر آ رہا تھی میں بیٹی دیتے کہ دیکھو بیٹی کرتے تھے دیکھو اتنا دہ رہے تو کر لو. فالوئنگ آل سنی کسٹمز کر کو بریکٹ اتنا لکھا نہیں سنی کسٹم کر کو لکھا نہیں پھر ایکسل کرے اور آگے اپنی بدعت کیا تو بدعتوں پر ان لوگوں کو نام ہے کیا بتایا جائے، امت کہاں چلی گئی دیکھو. تو اللہ کے رسول صحابہ کا طریقہ یہی جو ہے صحیح طریقہ ہے. تو اسی کے ہم جو ہے رات دن یہی بول رہے ہیں، ہمارے جلسوں میں بولتے ہیں، یہاں بولتے ہیں، کتابوں کا سب پورا خلاصہ ہی وہی ہے کہ جو ہے وہ چلو وہی. اللہ تعالیٰ ہم کسی ضرورت فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ذریعے پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی وسلم وبارک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.